تو آئیے میں آخری بات کو پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوتا؟ کون سے خوش بخت ہیں جن کو نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہوگا، بے خوف و خطر زندگی گزارتے ہیں اور قیامت کے دن میں بے خوف و خطر جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ ان میں سے پہلا انسان جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اسلام کی عطا کر دی اور اس بات پہ خوش ہے کہ شکر ہے وہ مسلمان ہوں، اور اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے اللہ کے دین اور ہدایت کو پسند کر لیا، دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی اس پہ خوف نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو تین کلمات کہہ دے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو تین کلمات یہ کہہ دیتا ہے اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، آخری پیغمبر کو سچا نبی مان کے راضی، اور اللہ تیرے بھیجے ہوئے دستور اور آئین کو دین مان کے راضی۔ کیا ملتا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھو، غفر لہ ذنوبہ، رب تعالیٰ جتنے گناہ ہیں معاف کر دیتے۔ بادشاہ کے ظلم سے خوف ہے تو رب تعالیٰ ظلم سے تمہیں محفوظ فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا اللہ کے رسول سفارشی بن جائیں گے۔ اور خوبصورت بات، لآخذنہ بیدی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا۔ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، پانچواں انعام اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دیتے رہیں گے جنت میں جب تک وہ بول کے نہیں کہہ دیتا رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا بس۔ تو کون سے ایسے خوش نصیب ہے جن پہ دنیا اور آخرت میں غم نہیں ہوگا؟ جو دین کو پسند کرتے ہیں، دین پہ کاربند ہوتے ہیں اور دین کی طرف نسبت کرنے کو اپنے لیے فخر اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دوسرا انسان جس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خوف سے محفوظ فرمائیں گے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے بعد دل برا نہیں کرتے، کہتے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، یہ نہیں کہتے اوف ایسے جذباتی ہو کے دے بیٹھے، یہ نہیں کہتے، دل برا نہیں کرتے، دل کی خوشی سے رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ عز و جلال دنیا اور آخرت کے خوف سے اسے آزاد کر دیتے۔ تیسرا پہلو جس کو اختیار کرنے سے انسان دنیا اور آخرت کے خوف سے محفوظ ہو جاتا ہے، فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے یہ بھی اتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا اور آخرت کے خوف سے آزاد ہو جائے۔ خوف ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ اپنے بندوں سے تو ظلم نہیں کرتا۔ ایک بندہ بحریہ میں نہیں آتا، اس سے پوچھے کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا چوری کر کے بھاگ گیا، وہ نہ چوری کرتا تو بحریہ والوں نے کیا کہنا تھا؟ وہ تو احترام کرتے ہیں۔ انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کے اندر خوف طاری ہوتا ہے۔ منافق ہے تو وہ بھی خوف کھاتے ہیں کہ کوئی آیت نہ ہمارے بارے میں اتر آئے،
يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ دل میں چھپائے کیا بیٹھے۔ خوف سے آزاد وہ ہوتا ہے جو متقی بنتا ہے، جو اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ چوتھا وہ خوش نصیب جس کو رب تعالی خوف سے نجات دے دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ولی کیسے بنتے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ کے ولیوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ولی ہوتا کون ہے؟ جس کا ایمان خوبصورت ہو اور اس کے اندر تقوی ہو۔ یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں اور بھی پیش کر دوں۔ آج ولی کی تعریف بھی لوگوں نے چینج کر دی ہے۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولی کی جو تعریف کی ہے، یہ سورۃ یونس علیہ السلام میں 62 اور 63 یہ آیت کا نمبر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا ہو، شرم ہو، انسان کے اندر ادب و آداب ہو، تہذیب ہو، وہ کسی کا احترام کرنے والا ہو، کسی کے ساتھ شفقت کرنے والا ہو، وہ حرام سے بچنے والا ہو، حلال کو پسند کرنے والا ہو، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ غیبت نہ کرے، وہ چغلی نہ کرے، الزام نہ لگائے، وہ لڑائی بڑائی کو پسند نہ کرے بلکہ وہ صلح کو پسند کرے۔ یہ تو ولیوں کی نشانی ہے۔ اور حیا ایسی ہوتی ہے، ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے حیا والے تھے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا؟ جس کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا وہ ولی ہوگا، والعیاذ باللہ۔ یہ ڈس انفارمیشن ہے۔ بلکہ کہتے یہ ہیں جو جتنا حیا سے دور ہوتا ہے اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلام تو بہت پولائٹ دین ہے۔ اسلام تو انسان کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے، ریلائبل بناتا ہے۔ انسانی زندگی کی گرومنگ اسی سے ہوتی ہے، نوک پلک درست ہوتی ہے اسلامی آداب سے۔ پیوریفیکیشن اور بیوٹیفیکیشن کا اصل لفظ اگر لگتا ہے تو مسلمان پہ لگتا ہے۔ جس شخص کے اندر حیا نہ ہو اس کو تو ولی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تو لفظ ولی کی توہین ہے۔ ولی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے۔ اللہ عز جلال ہم سب کو اپنے اولیاء کی سب میں شامل فرمائے۔ پانچواں خوش نصیب جس کو دنیا اور آخرت میں کوئی غم نہیں ہوتا، وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ جس کو اللہ دین پہ استقامت دے دے، ڈٹ جائے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو اختیار کیا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، کوئی کمپرومائز نہیں توحید پہ، کوئی کمپرومائز نہیں نماز پہ، کوئی کمپرومائز نہیں نیکی پہ، خیر خواہی پہ، ہمدردی پہ، کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ میں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کروں گا، میں کسی کی برائی کی وجہ سے برائی نہیں کروں گا۔ جو ڈٹ جاتا ہے، فتنے کا دور، لوگ تانے دیتے ہیں، عار دلاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا، میں بڑے کا احترام نہیں چھوڑ سکتا، میں ظلم نہیں کر سکتا۔ یہی تو وہ کوالٹیز ہیں جن کو اختیار کرنے والا شخص مستقیم بنتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، صحیح الجامع کی اس روایت میں اللہ کے رسول نے انعام کتنا بڑا دے دیا۔ فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، لوگوں ایک صبر کا زمانہ آئے گا جب بہت سارے فتنے ہوں گے، لوگ دین اختیار کرنے والے کو بھی تانا دیں گے، اچھا نمازی بن گئے، لو دنیا تو چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی سجدے کر رہے ہو۔ کس چاند پہ پہنچی ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ اس چاند کی بات کرتے ہو جس کی طرف ہمارے لیڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انگلی کا اشارہ کیے تو 2 ٹکڑے کر دیے تھے، اس کی بات کر رہے ہیں ہم۔ ان تانوں کی زندگی میں بھی نماز کی پابندی کرنا، رب کی یاد کو ہر وقت اپنا زندگی کا غالب حصہ بنانا، اور معاشرے کے اندر عضو نافع، نفع مند انسان بننا، یہ ہے ڈٹ جانا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اجر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا، جو ڈٹ جاتا ہے 50 شہیدوں کا اسے اجر نصیب ہوگا۔ صحابہ نے سوال کر دیا منا و منہم، ہم میں سے یا اس دور کے 50 جس دور میں ایسی کیفیات ہوگی؟ قال اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے کوئی 50 اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے تو جتنا اجر ان 50 کو ملے گا اس اکیلے کو ملے گا، حالانکہ وہ زندہ ہوگا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے رب تعالی مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔